اور انہوں دے بعد جناب ذاکر سید ارباب الحسن بخاری صاحب اور انہوں دے بعد جناب ذاکر اجاز چوٹی زری او خطاب فرمیشن. بسم اللہ. عظیم عبادت ہے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. کافی سارے دراز تشریف فرما ہے. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. کوشش کر کے درود بآواز بلند تلاوت کریں. اللہم صلی اللہ. درود ایک ایسی دعا ہے کہ اللہ بھی جس میں شریک ہوتا ہے. جتنے احباب بیٹھے ہیں کوشش کریں صلوات اس سے بھی بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی من ہم نبی در العطا مہر برج انما شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین حبن اللہ المتین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سیف اللہ سر اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب. صلوات سارے حضرات بلند آواز. جیسی بادشاہ حسین کی ذات صلوات کا حق رکھتی ہے کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں. آواز تھوڑی سی زیادہ. آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے اور کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے. پھر کوشش کریں صلوات ایک پڑھیں بلند آواز سے. پھر مولا کے نام ہے اجازت نوکری کا آغاز کیا جائے. پیچھے والوں کی اجازت سے بات شروع کریں. سدا سکھی رہیں سدا سلامت رہیں سدا آباد رہیں سوائے میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. جو عزادار جو دعائیں اپنے دل میں لے کر آیا ہے مالک سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. بانیان کے جتنے مرحومین خصوصی چاچو عابد ناصر کے والدین کے میرے اللہ درجات بلند فرما. چاچو خورشید کے میرے مولا درجات میں بلندی عطا فرما. اور ہمارے بسم اللہ مولا آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا مولا انہیں شفائے آپ فرمائے. اس دور کی دعا ہے آمین سارے کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم گنہگاروں کو آخری وارث آخری حجت آخری محمد کی جلد زیارت نصیب فرما. اعجاز نوکری کا آغاز کریں جی. حسین بادشاہ آپ سب کو سلامت رکھے. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. شاعر گھرانے کا ایک چشم و چراغ ہوں. میرے بابا جان اعجاز حسین جھنڈوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی گود کا اثر دیکھنا. جو جوان بیٹھے ہو میری محنت دیکھنا. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا تاکہ مجھے اس بات کا اعتماد رہے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. مولا زندگی دراز فرمائے. جتنے عزادار بیٹھے ہو ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا. یہ بات ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں جلدی مزاج ملا لینا میرے ساتھ لطف بڑھائے گا جناب کو اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو. شیعہ گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یا پھر یوں کہوں کہ جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے. بسم اللہ. پیچھے والے حضرات مہربانی کرنا ادھر والے سارے تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا تاکہ دل لگا رہے. شیعہ گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. جب وہ بچہ اس دنیا میں آتے ہیں نا بزرگوں ماں اس کی پہلا کام کرتی ہے کیا اس بچے کو اٹھاتی ہے گود میں لٹا کے پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق غذا اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے. اسی وقت اس بچے کو دیکھ کے اس کے دل دماغ ضمیر خمیر فطرت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول. بسم اللہ. حیدری
جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے. 4 مصرے پڑھتے ہیں, پھر جیسا جناب ماحول بنائیں گے, پھر جیسا جناب کا مزاج ہوگا, نوکری بھی ویسی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں, میری باتوں کی قیمت احمد سجاد جھنڈوی زیادہ نہیں مانگ رہا, ہر عزادار دل سے دعا کر دینا, وہ دعا میرے لئے کافی ہے. میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ لاکھ چپ بھی رہے. دور قریب سے عزادار چل کے آگے ہو تو ہاتھ اٹھانا, میں آپ کو مولا سے خیرات لے کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ لاکھ چپ بھی رہے. اپنا نہیں, ہر ماتمی کا عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے, اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. جیو سارے بولج دے اندر حسین ہے حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی اماں آپ سے راضی ہو. یہ حسین کو ماننے والوں کے ہاتھ ہے جو بلند ہو گئے. جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ تو میرے ساتھ بولے نا, وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید. جوانی سے فائدہ لیا کرو. بزرگ مسکراتے ہیں, ان کا مسکرانا میرے لیے داد ہے, کیونکہ جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی, جوانی حسین کے لیے ہوتی ہے. جو جوانی بازار کے لیے ضائع ہو جائے اس پہ لعنت ہوتی ہے, جو جوانی حسین کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے. میں نے اپنی جوانی لی ہی حسین کے ذکر کے لیے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. دلدار بھی مولا اس تو میں اضافہ فرمائے. جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے, وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. شہید علامہ ناصر باز فرماتے تھے مجلس میں آ کے ہاتھ وہی اٹھاتے جسے حسین کی اماں خیرات دے رہی ہوں, جسے حسین حیدری. وہ کہتے ہیں جسے حسین کی ماں خیرات نہ دے اس کی تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے ہیں, مجلس میں کیسے کھولیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کروں, اگر اتنی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. عالم انوار میں نا نور کا عالم, ایک نوری شخصیت نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل کیا میری حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ توجہ کرنا سرکار, پوری توجہ چاہوں گا, ایک لمحہ بھی آپ کی توجہ سے رکھی بات کا لطف ضائع ہو جانا ہے. میری حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نوری شخصیت نے کہا. جبریل نے کہا ہاں بہت آسان ہے, نیچے سرزمین کربلا پہ جا, حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ, حر سے ملاقات ہو جائے گی. بسم اللہ. آپ سب سے پہلے پہنچا جا, جو بڑے اچھے لگے ہیں آپ مجھے. سرزمین کربلا پہ جا, حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ, حر سے ملاقات ہو جائے گی. اس نوری شخصیت نے یہی کیا, نیچے سرزمین کربلا پہ آئی, حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھا. کچھ دیر بعد ہوئی اس کی حر سے ملاقات. حر سے اس نوری شخصیت نے پوچھا, حر 10 محرم 61 ہجری یہی کربلا کا میدان تھا, تیری پیشانی میں سے خون بہ رہا تھا, جس خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا. جس خون کو روکنے کے لیے, جس خون کے بہاؤ کو ختم کرنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھ دیا تھا. شہزادہ بھی توجہ کرنا, جس خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, حسین جیسی عظیم شخصیت, وہ تو اشارہ کر دیتی خون رک جاتا. حسین خون کو حکم کر دیتے رک, خون رک جاتا. لیکن حسین نے اپنی والدہ گرامی کا طیب و طاہر رومال تیری پیشانی پہ کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ اس وقت اور اس نوری شخصیت کی طرف دیکھ کے فرماتے یہاں پہچان, تھوڑا سا انصاف کر, یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. اللہ اکبر. یا علی. اور فرماتے ہیں یہاں پہچان, انصاف خود کر, یوں مجھ پہ مہربان تھے, انصاف خود کر, یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی, یوں مجھ پہ مہربان تھے. میں گناہگار تھا لیکن حسین نے پیشانی پہ رومال اس لیے باندھا تھا, یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں پڑی ہو, اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام. بسم اللہ. مولا نیاز کا بول فرما, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو, مجرم جو بڑا ہے تو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. لطف آ رہا ہے جناب کو میری بات کا, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. سارے حسینی میرے سامنے تشریف فرمائے, سارے اس بات کو جانتے ہیں, میری بات کی تائید کرنا, سارے اس بات کو جانتے ہیں پچھلے دنوں چاچو نوید عاشق بیے صاحب کو ممبر پہ فائر مار کے شہید کر دیا گیا.
زمانہ سمجھتا کیا 2-4 ماتمی شہید کریں گے، ان کے ذاکر شہید کر دیں گے، یہ حسین حسین کرنا چھوڑ دیں گے، یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں گے، یہ ذکر حسین بند کر دیں گے۔ لائیو چل رہی ہے، زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاچا جی پتہ نہیں کون بندہ موبائل اٹھا کے مجھے سن رہا ہوگا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ ذاکر شہید کریں گے، ماتمی شہید کریں گے، یہ حسین حسین کرنا چھوڑ دیں گے، اور زمانے والوں شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے احمد سجاد چھوڑی منبر پہ کھڑا ہو کے تمہیں چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا، ملت کے ذہن پر سر، جو حسینی ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا، فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا، نہ چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسینیوں کے ہاتھ۔ اندر وسدے حسین اچھا بولے حیدری، بسم اللہ، علی علی، سارے بولے علی علی۔ سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بناؤ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا، دعا کرتے ہیں نا میرے بزرگوں، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ اور مجلس حسین کو یام جگہ ہے، حسین اس سردار کا نام ہے، حسین اس لچپال کا نام ہے، اتنے بڑے سردار کا نام حسین ہے کہ جس کے بغیر خدا نے خدائی کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ جو آپ چل کے آئیں یہ مجلس حسین عام جگہ نہیں، افراتفری کا دور ہے چاچا جی، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ افراتفری کے اس دور میں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مجلس حسین کے بار کائناتیں نہیں ہوتی، تطہیر معصومین کے پہرے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ گھر سے چل کر آئے ہیں، آپ قالین دری یا کسی صف پر نہیں بیٹھے، آپ عرش پہ آ کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ اب جملہ کہنے لگا پتہ نہیں کون کون بیٹے کو دعا دے گا، پتہ نہیں کون کون چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر شبیر ہے، یہاں سارے انبیاء ہیں، یہاں سارے معصومین ہیں۔ تم بیٹھے ہو تو غازی کے پہرے سے، تم اٹھو گے تو حسین کی نظر سے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری اس مجلس شبیر کے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ابلیس شیطان نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، جیت تو اسی وقت ہی گیا تھا جب تجھے نام ماننے والے مورخ نے بھی جب کربلا کو لکھا، اس نے صفین کو جنگ لکھا، اس نے خیبر کو جنگ لکھا۔ توجہ پوری کرنا، بات کا بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اس نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، بزرگوں احد کو جنگ لکھا، بدر کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، لیکن اس نے کربلا کو جنگ لکھا ہی نہیں، کربلا کو واقعہ کربلا لکھا۔ کیونکہ حسین نے 10 محرم 61 ہجری واقعہ کربلا لکھا، کیونکہ حسین نے 10 محرم کربلا کے میدان میں جنگ کے اصول ہی بدل کے رکھ دیے تھے۔ کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے بھائی جان، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھنی ہو جاتے تھے۔ لیکن حسین نے 10 محرم کربلا کے میدان میں جنگ کے اصول ہی بدل کے رکھ دیے۔ حسین نے بتا دیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پانی ہار گیا، پیاس جیت گئی، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، نیزے ہار گئے، سینے جیت گئے۔ حسین فرماتے ہیں وہ لاکھوں لے کر آیا تھا، میں 72 چن کے گیا تھا، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں 9 لاکھ میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ بچ جاؤں گا، کل میں گھر اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ ادھر حسین کے 72 میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے نام ماننے والا مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے پر مجبور ہوگا، ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا، ادھر سے 20,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا، ادھر سے 50,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا، ادھر سے 80,000 بھاگ گئے۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں لاکھوں، مولا آپ کے ذوق مودت میں اضافہ فرمائے، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں بات حوصلہ کرنا چاہیے، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ لطف آ رہا ہے جناب کو بات کا؟ نوکری پسند آ رہی ہے میری؟ دعا کرتے رہنا۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ آج مولوی مسجد کے محراب میں بیٹھ کے کہتا ہے یزید اور حسین کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ چلو مان لیا تیرے کہنے پہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہر حسینی کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، مان لیا
دو شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن ان دونوں شہزادوں کا تعارف بھی تو کرانا نا بچوں کو کہ شہزادے کیسے تھے۔ شام والا کیا لے کر آیا، مدینے والا کیا لے کر آیا؟ شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا، تیرا مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا۔ اللہ اکبر، جو اس بات پہ پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں۔ اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا شام والا، مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا۔ شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا، تیرا مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا۔ شام والا چاچو جی بڑوں بڑوں کو لے کر آیا، تیرا مدینے والا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کر آیا۔ تیرا شام کا شہزادہ اتنا بزدل تھا، اتنا بے غیرت تھا، اس نے کم از کم 36 ملکوں میں خط لکھا تھا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ اور اتنا بہادر اور دلیر تھا تیرا میرا مرشد حسین، یہ 72 کو بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ اللہ اکبر، جس نے جانا ہے جاؤ۔ یہ 72 کو بھی چراغ بجھا کے کہتا رہا، جس نے جانا ہے جاؤ۔ بس یہیں پہ 2 جملے مصائب کے ہو گیا میرے حصے کا فضائل۔ وہ بیبیاں راضی ہو جائیں جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں، وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے نہ ہماری خطابتیں۔ ہزاروں کا بھی مجمع ہو نہ لوگ ذاکر کو سننے آتے ہیں، جو شام سے آتی ہے نا وہ ہمیں نہیں سننے آتی، وہ تمہاری ہائے سننے آتی ہے۔ بی بی بس یہی سننے آتی ہے، کب ذاکر کہے گا میں بستی کیسے تھی اور اجڑ کیسے گئی۔ مولا کے ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، اللہ درجات بلند فرمائے، بے شک بلند ہے، بابا صابر حسین شاہ بہل والے۔ انہوں نے لاہور میں ایک جملہ پڑھا، پھر دوبارہ لاہور والوں نے پڑھنے نہیں دیا، آپ کے مزاج کا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتے دنیا والوں سادات کو نہ سیدوں کو ایک دکھ کھا گیا ہے۔ جتنے سید بیٹھے ہو لازمی ہائے کرنا، عزادار ہائے کرنا، سید بھی ہائے کرنا، کیونکہ گھر والے کی ہائے نہ نکلے نا باہر والے کی ہائے نہیں نکلتی۔ وہ کہتے دنیا والوں سادات کو ایک دکھ کھا گیا ہے، کون سا؟ وہ کہتے ہمیں دکھ اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہ حسین ہو گیا۔ میں مر جاؤں مر جائے ساری شیعہ قوم پھر بھی اگلی بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے وہ حسین قتل ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی۔ جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی۔ 36 شہروں سے گزری ہے میری آقا زادی، ایک شہر آیا بال بک جسے میری مرشد زادی نے بد دعا دی ہے۔ آج بھی بال بک میں بزرگوں سبزہ نہیں اگتا، میری بی بی کی بد دعا ہے۔ پوچھا گیا میری آقا زادی سے، بی بی گزرے 36 شہروں سے ہو، بد دعا بال بک کیوں دی؟ ماتم کر کے بی بی کہتی ہے یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی ہائے پہ جوانی قربان کروں۔ ہائے کرنا، سر پہ ہاتھ مارنا جس کا ہاتھ آزاد ہے، یا سینے کا ماتم کرنا جو حسین کے ماتمی بیٹھے ہو۔ یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب مرحب مارا گیا نا تو اس کی کنیز جو ہے کریمی بتانے لگا ہوں علی کی، اور علی کو صلہ کیا ملے۔ جب مرحب مارا گیا کنیز روتی روتی اس کی بہن کے پاس آئی، آ کے کہتی یا بہن اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ پہن کر کے رو لے، تیرے بھائی مارے گئے ہیں۔ ادھر علی بادشاہ مرحب کی لاش کے پاس کھڑے تھے تاکہ کوئی لاش نہ لوٹے نہ لاش کو پامال کرے، کیونکہ مرحب کی بہن نے آنا ہے۔ مرحب کی بہن دوڑتی دوڑتی مرحب کے لاشے پہ آئی، مرحب کا لاشا دیکھا، روئی نہیں چاچو جی، بلکہ بڑے اطمینان سے کہتی ہے بے شک مجھے تجھ پر بڑا مان تھا، تیرے مرنے پہ میں ساری زندگی روتی، ساری زندگی بیان کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی۔ کیوں؟ تجھے مارنے والا کوئی بڑا غیرت مند ہے، اس نے نہ تیری لاش لوٹی نہ لاش کو پامال کیا، بلکہ تجھے مارنے والا اتنا بڑا غیرت مند ہے تیری لاش پہ چادر دے گیا۔ او علی کی بیٹیوں کی چادروں کے لٹنے پہ رونے والوں، ایک مسلمان آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا مرحب کی بہن کی چادر کی جانب۔ علی بادشاہ دوڑتے دوڑتے اس کے قریب آئے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، یہ کہتا ہے یا علی لوٹنے دے چادر، یہ کافر کی بہن ہے، اب تو بے وارث بھی ہو چکی ہے، اس کے بھائی مارے جا چکے ہیں، کون روکے گا مجھے؟ کائنات میں غیرت تقسیم کرنے والے علی کی آنکھیں نہ رہی، کوئی سامن کے بادل بن گئے، رو کے کہتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے جس کے بھائی مارے جائے ان کی چادریں لوٹ لی جانی چاہیے؟ اور عزادارو یہ تو تھا علی کا دستور۔ اتنے شریف اور غیرت مند علی کی بیٹیاں جب شام کے بازار سے گزری، شام کے بازار میں
मुसलमानों के घर का जो भी दरवाजा खुलता था, जिससे भी अली की बेटियां गुजरती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई खोलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंकता, कोई नेज़े की नोक से अली के एहसानात को बदला देता और हंस हंस के कहते थे मारो, जिससे चलना नहीं आता ये अली की बड़ी बेटी है और ये अब्बास की मुर्शदजादी है। आखिरी मेरा जुमला मैं सलाम पे करता। बीबी के गुजर जाने के 6 महीने बाद चच जी एक यमन का ताजिर तिजारत के लिए शाम के बाजार से गुजरा। उसने शाम के बाजार की दीवारों पे यूं लहू के दाग और छींटे देखे। एक शामी का हाथ पकड़ के कहते और तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। टक्कर मार के शामी कहते ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी थी। इन बेगैरतों ने इतने ताजियाने उन सैयदजादियों को मारे हैं। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे मासूमा। अखा साफ करके सलावत पढ़ो। तकलीफ न समझो, देख करी बात सलावत पढ़ो। ए जगह सारी खाली पई है तो तुसा मेहरबानी करो, नजर अल्लाह ने आदे हुसैन अगंदा शरीफ ले आओ। मेहरबानी जी, मेहरबानी करो जी। तकलीफ न समझो, देख करी बात सलावत पढ़ो।